औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे अज़ीम मोअज़्ज़े खुदाबंदी, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी, ज़ुलेखा की बिनाई और जवानी का वापस आना, कहनान का खुदाई यकता पर ईमान लाना। ज़ुलेखा की बिनाई वापस आ जाती है। वो कहती है, यूसुफ जी आपने क्या कर दिया, मैं आपको देख सकती हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो सब दिखाई दे रहे हैं क्या? ज़ुलेखा कहती है, मैं नहीं चाहती आपके सिवा किसी और को देखूं। मैंने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी बेनूर आंखों को नूर दे दे ताकि मैं अपने यूसुफ को देख सकूं और फिर मुझे मौत आ जाए। मेरी ज़िंदगी की जितनी भी मोहलत है वो सिर्फ़ आपको देखते गुजर जाए। उम्र के इन आखिरी लम्हात में मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूसुफ को देखना चाहती हूँ, मैं उसे जी भर कर देख लूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इत्मीनान रखो ज़ुलेखा, इरादे खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करे ताकि इंतज़ार और अज़ियत के इन तवील सालों का अज़ाला हो जाए। दरबार में सब वर्त हैरत में होते हैं। अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ चार सू नज़र आ रही हैं। सब लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं और खुश भी हैं। देखने वाली बसीरत चाहिए, अल्लाह की निशानियों को देखने वाली सिर्फ़ बसीरत चाहिए। अखनातून कहते हैं, पैगम्बर खुदा दुआ करें तो फिर अल्लाह मुस्तजाब करता है। बिनाई तो सिर्फ़ एक अदना सा मौजज़ा है। ज़ुलेखा अपनी खादमाओं को देखती है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछती है, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ? क्या सजदे शुक्र बजा लाऊँ? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सजदे शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तजल्ली सजदे शुक्र है। बानो ज़ुलेखा इसी जगह सजदे शुक्र बजा लाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काहन आज़म के पास जाते हैं और पूछते हैं, काहन माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? काहन आज़म कहता है, मैं कुछ नहीं देख रहा। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि ज़ुलेखा कभी नाबीना थी। मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बरसों के मकर फ़रेब ने आप लोगों को अंधा बहरा और गूंगा कर दिया है और आप इस गुमराही से कभी ना निकलेंगे। अखनातून कहता है, आपको किस चीज़ पर शक है, खुदाई यकता की कुदरत पर या ज़ुलेखा की बिनाई पर? काहन आज़म कहता है, मुझे दोनों पर यकीन नहीं है। रुदमुन कहता है, ज़ुलेखा के नाबीना होने का चर्चा शहर भर में है, अलबत्ता मुझे आपकी बसीरत पर शक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपको ज़ुलेखा की बिनाई पर शक है क्या? इसके ज़ईफ़ होने पर भी शक है? अगर ज़ुलेखा जवान और खूबरू हो जाए तो क्या फिर आप ईमान ले आएंगे? काहन आज़म कहता है, वो तो ज़ाहिर है, लेकिन एक बात कहता चलूँ, जब मुर्दे ज़िंदा होने लगें तब ज़ुलेखा भी जवान हो जाएगी। इस वक्त रूह परवर नज़ारा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी चादर अपने सर से उतार कर ज़ुलेखा के ऊपर देते हैं और फिर अल्लाह के हजूर बैठ जाते हैं। अखनातून भी अपने तख्त से उतर कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। बनो नफरीन, आसनात और खादमाएँ सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे दुजानों बैठ जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह इज़्ज़ोजल से खामोशी से राज़ो नियाज़ करते हैं। चंद लम्हों में अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा, ज़ुलेखा जवान हो जाती है। जब वो अपनी हालत देखती है, अपने हाथ देखती है, अपने आप को छूती है तो वो बेहोश हो जाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्हें इनके कमरे में ले जाइए। और फिर आत्माहू से कहते हैं, आत्माहू अब क्या ख्याल है? मैं जानता हूँ वो कल्ब जिसने बरसों लोगों को गुमराही की तरफ धकेला हो, उसे हदायत कैसे मिल सकती है? एक काहन आज़म से कहता है, लौट आओ हदायत की तरफ। मैं आमून की पूजा नहीं करूँगा, मैं युज़ारसिफ के सच्चे खुदा की तरफ जा रहा हूँ। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर कहता है, क्या खुदा मुझ जैसे गुनाहगार को माफ़ कर देगा? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुश आमदीद, खुश आमदीद। ज़ुलेखा को पकड़कर दरबार से कमरे में ले जाया जाता है। ज़ुलेखा जब आईना देखती है, बनो नफरीन और हसनात कहती हैं, ऐसी अनायात खुदा किसी किसी पर करता है। आप अपने अल्लाह की पसंदीदा हैं, आपको मुबारक हो। ज़ुलेखा कहती है, मैं खूबसूरत चेहरा और आँखें तो पहले भी रखती थी,
مگر اپنے خالق اور مالک کو دیکھنے کی بصیرت نہ رکھتی تھی۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے اس گنہگار کو اپنی عنایات کے قابل جانا۔ خادمہ بتاتی ہیں جناب یزار صرف بانو زلیخا سے ملنا چاہتے ہیں، مگر زلیخا کہتی ہے نہیں، میں چند روز اپنے خالق کے ساتھ تنہا رہنا چاہتی ہوں، میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ حسنات کہتی ہے میں اس اجتناب کی وجہ نہیں جان پا رہی ہوں۔ زلیخا کہتی ہے میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں فی الحال میں ان سے نہیں مل سکتی۔ حسنات حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کی کیفیت کو بخوبی سمجھ گیا ہوں، یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ در یوسف کے لیے برسوں تڑپے، جس نے یوسف کا دروازہ کھولا وہ یوسف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ وجد کی کیفیت ہے۔ زلیخا پر یہ روحانی کیفیت 40 روز تک طاری رہے گی۔ ادھر کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خیریت سے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اپنے باپ کو عزیز مصر نے ہمیں اپنا مہمان بنایا اور ہماری عزت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب گندم کو سونگھا تو فرمانے لگے اس سے بڑی مانوس خوشبو آ رہی ہے۔ پھر پوچھا کیا عزیز مصر سب کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا صرف تم لوگوں کی مہمان نوازی کی؟ بیٹوں نے بتایا صرف ہمیں ہی اپنا مہمان بنایا اور ہماری پذیرائی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں نے پوچھا نہیں کہ ایک ہی شہر کے باشندوں سے دو طرح کا برتاؤ کیوں؟ یہودا کہتا ہے یکتا پرست ہونے کی وجہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دیگر کنعانی بھی یکتا پرست تھے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ بنیامین کہتا ہے مصر ایک عظیم سلطنت ہے اور عزیز مصر ایک عظیم صاحب قدرت شخصیت، بھلا اسے بے وقت چرواہوں سے کیا کام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہمان نوازی، یہ محبت، یہ پذیرائی یا تو آشنائی کے سبب تھا یا کسی عذر و حکمت کے زیر اثر۔ کیا انہوں نے کسی آشنائی کا ذکر نہیں کیا؟ بیٹوں نے بتایا نہیں، البتہ ماوی کہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے، اس کا چہرہ بڑا شناسا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے اس لطف و عنایت کے بدلے تم لوگوں سے کچھ نہیں کہا، کوئی مطالبہ، کوئی شرط، کوئی تقاضا؟ بیٹے بتاتے ہیں وہ ایک عظیم اور صاحب قدرت ہیں، انہیں ہم سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ یہودا بتاتا ہے اگرچہ وہ ایک فیاض شخص ہیں پھر بھی ہمیں گندم زیادہ نہیں ملی۔ دوسرا بیٹا بولا اگر آپ اور بنیامین بھی ساتھ ہوتے تو 2 حصے گندم زیادہ مل جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی مل گئی ہے اتنی ہی گزارے کے لیے کافی ہے، اگلے سال پھر دیکھا جائے گا مشیت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ ایک بیٹے نے بتایا اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے کہ ہمیں گندم ملے۔ بابا، حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں؟ تو بیٹے بتاتے ہیں انہوں نے شرط رکھی ہے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا مطلب؟ بنیامین نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی نہیں جاؤ گے؟ لاوی کہتا ہے نہیں بابا نہیں، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی اور ضعیف باپ ہے، ان کا بھی حصہ دے دیجئے۔ تو ان کا خیال تھا شاید ہم زیادہ گندم لینے کے لیے چھوٹے بھائی اور ضعیف باپ کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت یقین دلایا مگر انہیں یقین نہ آیا، تو انہوں نے کہا اگر تم لوگ سچ بول رہے ہو تو اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا تاکہ تصدیق ہو جائے، اور ہاں اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لائے تو بصورت دیگر گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ بھیجوں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ جب گندم کے تھیلے کھولے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک تھیلی نکلتی ہے، وہ جب تھیلی کو کھولتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں یہ تو تھیلی بھی ہماری ہے اور اس کے سکے بھی ہمارے ہیں، ہم نے جو گندم کی قیمت ادا کی تھی عزیز مصر نے وہ واپس لوٹا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں گندم بلا معاوضہ دے دی ہے۔ اب سب بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عمل عمدن کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہیں جان بوجھ کر تو تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے ایسا تو نہیں کیا کہ رقم واپس لے آئے ہو؟ بیٹے بتاتے ہیں بابا ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا ہوگا تاکہ تم لوگوں کو دوبارہ مصر جانے کی ترغیب دی جائے۔ کیوں آخر ایسا کیوں؟ عزیز مصر تم لوگوں کو دوبارہ مصر بلانے کا اشتیاق کیوں ہے؟
حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ عزیز مصر کی عدم توجیہی، بے رغبتی اور عدم دلچسپی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے اس کے اعمال بھی قبول فرماتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اس کی تمام عبادتیں، ریاضتیں، عطائیتوں کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے اور رد کر دیتا ہے۔ مبادا عزیز مصر کا گندم کی بوری میں قیمت کو واپس لوٹانا اس کا اپنے دربار سے دھدکار دینے کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بیٹے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے بابا، ان کی مہمان نوازی، ان کی محبت کس لیے تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں تو جان لو عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے، وہ مہمان نوازی، وہ عزت و اکرام، قیمت کا واپس لوٹانا، اور سب سے اہم بنیامین سے ملنے پر بازد ہونا، یہ سب کسی منصوبے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ پنپ رہا ہے، مگر صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی بدنیتی شامل نہ ہو۔ لاوی کہتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا یہ سکے لٹانا عزیز مصر کی حسن نیت کی غمازی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم بنیامین سے ملنے پر اسرار کو کیا کہو گے؟ لاوی کہتا ہے اگر آپ کی تشویش اپنی جگہ پر، مگر عزیز مصر کی حسن نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی کہتی ہیں بنیامین کو ساتھ بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے ان کے ساتھ جانے دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے نہیں جانے کی اجازت دے رہا کیونکہ یوسف کے حوالے سے جو گناہ انہوں نے کیا ان پر ابھی تک اظہار ندامت نہیں کیا، اور جو نادم نہیں ہوتے ان سے کچھ بعید نہیں کہ وہ دوبارہ غلطی کو دہرائیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے آیا حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے یا نہیں، اور دوبارہ بھائیوں کو مصر کا وزٹ کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو تائب ہونے پر مجبور کرنے کا منصوبہ۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔